السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں پہلے انسان کی کہانی جنت سے زمین تک۔ یہ کہانی جہاں حیرت انگیز ہے وہاں معلومات کا ایک خزانہ بھی ہے، اور یہ معلومات آپ سب کے لیے ضروری بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان پر کیا بیتی؟ یہی نہیں، آپ ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں بھی سنیں گے۔ ابلیس یعنی شیطان کا کردار بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ خود کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں، اس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیں۔ اس طرح یہ معلومات آپ کے لیے از حد قیمتی ثابت ہوں گی، اور پھر انداز بیاں ایسا کہ آپ اس میں کھو کر رہ جائیں گے۔ اس جیسی بہت سی کیسٹس اور سیڈیز تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہیں، اور بہت سی تیار ہو چکی ہیں۔ آپ ان سے بھرپور دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیسٹ اور سیڈیز آپ کی خدمت میں ڈرامائی انداز میں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ انداز محض سمجھانے اور سننے والوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی ضعیف اور غیر مستند باتوں سے اعتراض کرتے ہوئے پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہی یہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے پہلے انسان کی کہانی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ بنمانس کا رشتہ دار؟ بھائی اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ کون نہیں جانتا آدمی پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ اگر میں نے اس بنمانس کو دیکھ کر تمہیں اس کا رشتہ دار کہہ دیا تو اس میں بگڑنے کی کون سی بات ہے؟ خبردار، جو ایک لفظ بھی اور کہا، تم شوق سے اس بندر کو اپنا رشتہ دار ٹھہراؤ، مجھے معاف رکھو۔ معافی تو تمہیں پھر بھی نہیں مل سکتی۔ رضا کا رشتہ دار ہوا تو تمہارا بھی رشتہ دار ٹھہرا۔ دیکھو بھائی، یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی مذاق ہے؟ دیکھیے مامو جان، یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں۔ ہم اگر جیلم سے لاہور کی سیر کرنے آ ہی گئے ہیں اور آج ہم نے چڑیا گھر کا پروگرام بنا ہی لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں بنمانس کا رشتہ دار کہا جائے۔ کیا میری شکل اس سے ملتی جلتی ہے؟ تم تو بلا وجہ غصے میں آ گئے۔ سچائی آخر سچائی ہے۔ انسان کو اپنے آباء و اجداد پر فخر ہونا چاہیے، مگر لگتا ہے تمہارا معاملہ اس کے الٹ ہے۔ آپ سن رہے ہیں مامو جان؟ رضا بیٹے، ایک بات تو بتائیں، مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں کیا فرق ہے بھلا؟ معافی چاہتا ہوں فہیم، لگتا ہے تمہیں میری بات سے دکھ پہنچا ہے۔ دکھ کے ساتھ افسوس بھی ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ تم بھی ڈارون کے نظریے کو حقیقت سمجھ رہے ہو، جبکہ اس کا انسانی ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ کیا کہا؟ افسانہ؟ بھائی اب تو تمام سائنسدان اس نظریے کو حقیقت مان چکے ہیں۔ معلوم نہیں تم کس دنیا میں رہتے ہو۔ بھائی ہم یہاں چڑیا گھر کی سیر کرنے آئے ہیں۔ آپ کو علمی بحث کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن مناسب جگہ پر۔ یہاں اس کا کوئی موقع نہیں۔ مجھے ثروت بیٹی کی بات سے 100% اتفاق ہے۔ ہم اس موضوع پر ضرور بات کریں گے، لیکن یہاں نہیں، بادشاہی مسجد میں۔ چڑیا گھر کی سیر تو مکمل ہو چکی ہے۔ تو پھر اب بادشاہی مسجد چلیں گے؟ اچھے وقت پر پہنچے۔ پہلے ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر تم لوگ دنیا کی اس عظیم مسجد کو دیکھنا۔ لیکن خیال رہے یہ مسجد ہے، کوئی تفریحی پارک نہیں۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھ کر چلیں۔ سامنے شاہی قلعہ نظر آ رہا ہے۔ دونوں آمنے سامنے کس قدر باوقار اور پرعظمت نظر آتے ہیں، اور آج تو آپ یہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب چلیں۔ آپ میں سے صرف فہیم نے نماز سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔
مسجد میں تشریف لے جاتے تو 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ گویا فہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کیا۔ آئیے پہلے مسجد کے تمام حصے دیکھ لیں، پھر ہم اپنی بات کریں گے۔ بس انکل، اب بہت تھک گئے، بس بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مینار پاکستان والی طرف کے جھروکے میں بیٹھتے ہیں، آئیں۔ ہاں بس یہاں بیٹھ جائیں، بہت ہوادار جگہ ہے۔ دیکھیے یہاں پنکھوں کی بالکل ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں تو اب ہو جائے اس دنیا کے پہلے انسان کی کہانی۔ ہم کہانی ضرور سنیں گے۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جب انسان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ضرور کر دیا تھا کہ وہ زمین پر عقل اور ارادہ رکھنے والی مخلوق انسان کو تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ اعلان بہت بڑا اعلان تھا۔ زمین پر اس وقت جنوں کے سوا عقل اور شعور رکھنے والی کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اس موقع پر آپ کوئی سوال تو نہیں پوچھنا چاہتے؟ جیسا کہ میری طرف سے آپ کو پہلے ہی سوالات پوچھنے کی پوری اجازت ہے۔ رہ گئے فہیم اور فاطمہ، تو انہیں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ میں سوالات پوچھنے کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، عقل اور شعور رکھنے والی مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سوال ہے۔ انسان اور دوسرے جانوروں میں سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ انسان کو معلوم ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور اپنی عقل کو کام میں لا کر ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اچھے اور برے، فائدے اور نقصان کی سمجھ رکھنا شعور کہلاتا ہے، اور بہتر چیز کو منتخب کرنا عقل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہے۔ یہ صلاحیت کسی دوسرے جاندار کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کاموں اور اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غلط فیصلے کرنے والے سے پوچھے گا، تمہیں اچھائی اور برائی کا شعور تھا، پھر تم نے جانتے بوجھتے برائی کا انتخاب کیوں کیا؟ قرآن مجید کی سورہ ملک میں ہے کہ جہنم میں جانے والے کہیں گے، کاش ہم نے سنا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم والے نہ بنتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس زمین پر عقل اور شعور رکھنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ تو کیا مامو جان فرشتے بھی عقل اور شعور نہیں رکھتے؟ وہ عقل اور شعور رکھتے ہیں، لیکن وہ ہم انسانوں یا جنات کی طرح اس زمین پر نہیں رہتے، اور نہ عقل اور شعور کی بنیاد پر ان سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب ہوگا۔ امید ہے اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات ہی ایسی مخلوق تھی جو عقل اور شعور رکھتی تھی، اور جو اس بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہ تھی۔ یہ بات ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے، ورنہ جنوں کے ساتھ ہم انسانوں کا عام تعلق نہیں۔ اس دور میں بعض جنوں کو فرشتوں سے میل جول کی اجازت تھی۔ انہی جنوں میں سے ایک کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا، اور جب اسے پتا چلا کہ اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ فرشتے اور جن انسان کی تخلیق کے بعد اس کی بڑائی اور فضیلت کو تسلیم کریں گے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت تو عزازیل نے اپنے غصے کا اظہار نہ کیا، لیکن بعد میں اس نے جو رویہ اختیار کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے شروع ہی سے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا۔ دراصل عزازیل کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اسے تو پہلے ہی فرشتوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ جن آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے ہیں اور فرشتے نور سے، اس لیے اللہ نے فرشتوں کا مقام ان سے بہتر رکھا ہے۔ مگر جب انسان سامنے آئے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنوں کا مقام اور گر جائے گا۔ عزازیل کی سوچ کے مطابق وہ تیسرے درجے کی مخلوق بن جائیں گے۔ بلا شبہ عزازیل کی سوچ کا یہ انداز ہی غلط تھا۔ اللہ کے نزدیک کسی کی فضیلت اور بڑائی کا معیار تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، نہ یہ کہ کون کس چیز سے بنا ہے۔ فرشتوں کا رویہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ انہیں جب اللہ نے بتایا کہ انسان ارادہ اور شعور رکھنے والی مخلوق ہوگی تو ان کا دھیان جنات کی طرف گیا۔
وہ دیکھ چکے تھے کہ جنوں کی ایک بڑی تعداد نے اللہ کے دیے ہوئے ارادے اور عمل کی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، زمین میں خوب دنگا فساد اور قتل و غارت کی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ انسان بھی اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا، اس کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے اپنا خیال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ، اگر تو انسان کو اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ وہ تیری تسبیح کرے، تیری عظمت بیان کرے، تو یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں اور صبح و شام کر رہے ہیں، پھر محض اس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فرشتوں نے یہ سوال نیک نیتی سے پوچھا ہے، اس کی وجہ انسان سے حسد نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان سے صرف یہ فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، گویا انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ واقعی وہ اس حکمت کو نہیں جانتے جو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن مامو جان، انہوں نے خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ یہ کیوں نہ پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ میں بتاتا ہوں، دراصل فرشتے اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اللہ نے اس وقت ان پر یہ راز نہیں کھولا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور اللہ اس راز سے اسی وقت پردہ اٹھائے گا جب مناسب سمجھے گا۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ وہ زمین میں انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب اس کی تخلیق مکمل ہو جائے گی تو تم اس کی برتری تسلیم کرنے کے لیے اس کے آگے جھک جانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب پہلے انسان آدم علیہ السلام کا پیکر وجود میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، اس طرح وہ مکمل انسان بن گئے۔ لیکن انہیں فرشتوں کے سامنے لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کام اور کیا، اس نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوال ابھر رہے ہیں، لیکن پہلے آپ پوری بات سن لیں، اس کے بعد بھی ضرورت محسوس کریں گے تو پوچھ لیجیے گا۔ ہاں، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد لیا، پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم سب تمہارے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ گویا انسانوں کی روحوں سے یہ عہد لیا گیا۔ ہاں، پہلے یہ سمجھ لیں روح کسے کہتے ہیں۔ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک روح، دوسرا جسم۔ جسم مادی یعنی نظر آنے والا، وزن رکھنے والا، ٹھوس حصہ ہے، جبکہ روح غیر مادی اور نظر نہ آنے والا حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو خاص تعلیم دی۔ اس خاص تعلیم کی وجہ سے ہر انسان جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کی عقل اور فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور رکھا۔ اب اس کا مطلب یہ بنا کہ جس کے اندر نیکی اور بدی کا یہ شعور ہے وہی آدم علیہ السلام کی اولاد اور انسان ہے۔ اس کے بغیر چاہے وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا ہو یا طوطے کی طرح بولنے والا اور باتیں کرنے والا ہو، وہ انسان نہیں۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ میرا خیال ہے فہیم اور رضا تو پوری دلچسپی سے بات سن رہے ہیں، سرورت بھی کسی حد تک دلچسپی لیتی محسوس ہوتی ہے۔ باقی بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے، خیر مجبوری ہے، یہ مسجد ہے ورنہ میں انہیں کھیلنے کودنے کے لیے کہہ دیتا۔
ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے وہ انسان ہے. روح کے بارے میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنا ہی بتایا ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ان کو جسمانی طور پر مکمل کر لیا تو پھر ان میں اپنی روح پھونکی. اب یہ روح پھونکنا کیسا تھا، کیا تھا، ہم نہیں جان سکتے. جیسے آپ کو اس دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بھی نہیں سمجھا سکتا کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، کیونکہ آپ کی سمجھنے کی صلاحیت ابھی اتنی نہیں کہ مشکل اور پیچیدہ بات آپ سمجھ سکیں. چنانچہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ایسی باتیں جن کو انسان سمجھ نہ سکتا ہو متشابہات کہلاتی ہیں، اور قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ سوچنا درست نہیں. بس اتنا ہی سمجھ اور جان لینا کافی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے کہا کہ اے انسانوں کی روحو، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک آواز ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس موقع پر میں فہیم اور رضا کے چہرے پر بے چینی کے آثار دیکھ رہا ہوں، گویا آپ دونوں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان لیا، اور کیا ان روحوں میں ہماری روحیں بھی شامل تھیں؟ لیکن ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں. اللہ نے ہم سے یہ کب پوچھا تھا؟ بالکل، ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں. تو سنیں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو روح پھونکی تھی اسی کی وجہ سے اسے توحید کا شعور حاصل ہوا، ایک اللہ کی پہچان ہوئی، اور اسی وجہ سے انسان بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ایشیا میں ہو، افریقہ میں، لازمی طور پر ایک اللہ کا شعور رکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری روحوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا مالک اور رب ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بھائی آپ میں سے کون ایسا ہے جسے یاد ہو کہ جب وہ 1 یا 2 سال کا تھا تو کون اسے نہلاتا، اٹھاتا یا زیادہ پیار کرتا تھا؟ ظاہر ہے ہم میں سے کسی کو یاد نہیں. پھر یہ بات ہماری روح نے نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے کی تھی، اب تک بھلا کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ میں آپ کے سر ہلتے دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں پوری طرح آ گئی ہے. ہاں تو انسانی روحوں کا اپنے اللہ سے یہ عہد الست کہلاتا ہے. اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی. ان دونوں واقعات میں کتنے عرصے کا وقفہ ہے اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں. دراصل اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب دینا چاہتا تھا کہ انسان ارادہ اور عقل رکھنے کے باوجود فساد کیوں برپا نہیں کرے گا، اور انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بعض چیزوں کو پیش کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو؟ جانتے ہو تو بتاؤ. فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ہم تو بس وہی جانتے ہیں جس کا علم تو نے ہمیں دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا، آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. سیدنا آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. اس طرح انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کا علم فرشتوں سے زیادہ ہے. آدم علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے فرشتو، تم نے دیکھا، میں نے کہا تھا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے فوراً اپنی لا علمی تسلیم کی اور کہا، اے اللہ، بے شک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہم ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے بلکہ تیری پناہ چاہتے ہیں. بلا شبہ تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. تب اللہ نے فرشتوں سے کہا،
اب چونکہ تم پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی، اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا علم تم سے زیادہ ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ کیا ابا جان، آپ تو ہمیں ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے خود یہ حکم کیوں دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے بیٹے، لیکن آپ نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ سجدہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھا، جیسے ہم نماز میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ سجدہ ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں، اور جس سجدے کا اللہ نے اس وقت حکم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، جو اس وقت جائز تھا۔ اب اسلام میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم آدم کو سجدہ کرنے کا تھا، اور اللہ کی عبادت اور بندگی یہی ہے کہ بندہ اللہ کا حکم مانے۔ مطلب یہ کہ اس وقت آدم کو سجدہ کرنا گویا اللہ کو سجدہ کرنا تھا۔ فرشتوں کے لیے اس میں یہ آزمائش تھی کہ آیا وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ عزازیل غرور میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے قریب رہنے اور ہر وقت اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے مخلوقات میں سب سے افضل ہو گیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک امتحان تھا۔ اللہ نے اپنے اس حکم کے ذریعے سے انہیں یہ بات سمجھائی کہ آدم اور اس کی اولاد سے اللہ کی ذات غیب میں رہے گی، یعنی وہ اسے دیکھ نہیں سکیں گے۔ ان کے ساتھ اس کا رابطہ صرف نبیوں اور رسولوں ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے یا نہ کرنے، اس کا حکم ماننے یا نہ ماننے میں آزاد ہوں گے، اور اگر اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن کر رہیں گے تو اس صورت میں ان کا مرتبہ فرشتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب سروت بھی کہانی میں پوری طرح دلچسپی لے رہی ہے۔ فرشتے اللہ کی بہت سمجھدار مخلوق ہیں۔ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی حکمت سمجھ لی۔ اللہ کے فرمان کے مطابق آدم علیہ السلام کے آگے سر جھکا دیا۔ ان کے ساتھ جنوں کا سب سے بڑا سردار عزازیل بھی تھا۔ اس کے متعلق میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اسے بھی یہ علم ہو چکا تھا کہ اللہ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی حکم دیا کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، مگر عزازیل نے اس موقع پر وہ کام کر دکھایا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب اس نے کیا کر دکھایا؟ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ فرشتوں میں یہ جن وہاں کیا کر رہا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے فرشتوں کے درمیان بیٹھنے کی خصوصی اجازت تھی۔ وہ جنوں کا سردار تھا اور فرشتوں کے درمیان شاید جنوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں دوسرے جن بھی موجود ہوں اور اس وقت جن اور فرشتے آپس میں ملتے جلتے ہوں، لیکن اس بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سوائے عزازیل کے سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے میرا حکم ماننے اور سجدہ کرنے سے روک دیا ہے؟ جواب میں عزازیل نے یہ نہیں کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے کہا میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ اسے تو نے حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی سے جو خمیر پیدا ہونے سے کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی اور سوکھ کر بجنے لگی، جبکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر نظر جمائے بیٹھا تھا اور ان تمام مرحلوں سے واقف تھا جن سے گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل پر واضح کیا کہ بات مٹی، آگ یا نور کی نہیں، بات میرا حکم ماننے کی ہے۔ تو نے حکم عدولی کی، تکبر کا رویہ اختیار کیا، اس پر تجھ سے تیرا مرتبہ چھینا جاتا ہے۔ تو ان شکر گزار اور فرما بردار فرشتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے یہاں سے نکل جا، اور اس حکم عدولی اور تکبر کے جرم کی وجہ سے
تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس غضب پر شرمندہ ہونے، معافی مانگنے اور گڑ گڑانے کی بجائے عزازیل مزید سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا۔ وہ بدبخت کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو مجھے مہلت دے تو میں انسانوں کو دنیا میں ان کے گناہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور اپنی محنت اور کوشش سے یہ ثابت کروں گا کہ یہ انسان جن کو تو اتنی فضیلت دے رہا ہے یہ بھی ناشکرے اور نافرمان ہیں۔ اس کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو پھر یہاں سے ذلیل و خوار اور راندہ درگاہ ہو کر نکل جا، اور سن، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا وہ میری حکم عدولی کرے گا، میں اسے ہر حال میں جہنم کے گڑھے میں ڈالوں گا۔ عزازیل بھی عجیب جن تھا، انتہائی مغرور، اللہ سے مقابلہ کرنے والا، مردود، اللہ کے حکم کو چیلنج کرنے والا۔ بدتمیز اب بھی خاموش نہ رہا، انتہائی کدورت سے بولا، اگر تو اپنے وعدے پر سچا ہے تو پھر مجھے مہلت دے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں۔ میں تو تیری رحمت سے مایوس ہو ہی چکا، اس لیے اب میں ان انسانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا، ان کی طاق میں رہوں گا، میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے جہاں سے بھی میرا بس چلا میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تیرا جو جی چاہے کر، مگر میرے سچے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چل سکے گا۔ عزازیل کو معلوم تھا کہ وہ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے اس نے سوچا کہ جس کی وجہ سے اس پر لعنت پڑی ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ختم ہوا ہے، اس سے ضرور انتقام لے گا۔ عزازیل کے اس رویے کی وجہ سے قرآن مجید میں اسے ابلیس اور شیطان کے نام سے پکارا گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا، انکار کرنے والا، غمگین ہو جانے والا، اور شیطان کا مطلب ہے فساد برپا کرنے والا۔ عزازیل اللہ کے حکم کا انکار کرنے پر ابلیس اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہے۔ اب جنوں اور انسانوں میں سے جو کوئی بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، اس جیسا رویہ اپناتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں، وہ بھی شیطان اور ابلیس کہلاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ انسان سے دشمنی کی آگ میں جلنے لگا، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سارا معاملہ آدم علیہ السلام کے سامنے ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ شیطان ان کا کیسا دشمن ہے، اور اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، یہ کہ انسان سے انتقام لینا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ اس میں ہر چیز انہیں بغیر قیمت کے حاصل تھی۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں جب تنہائی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پہلی عورت کو پیدا فرمایا، ان کا نام حوا ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، پھر دونوں کو جنت میں سکھ چین سے رہنے کی اجازت دی۔ رضا، کیا آپ اس موقع پر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتا ہوں، بلا جھجک پوچھئے۔ ابو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جملہ درمیان میں چھوڑ دیا، شاید آپ شرما رہے ہیں۔ خیر، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میرے خیال میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید آدم